دیگر ای سراپا انتظار او منتظر اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا اور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم علی بارگاہ بے پناہ دے وچ ان گنت بے حساب درود و سلام عرض کرنے بعد معزز و محتشم سامعین کرام، آج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دے وچ جڑی گفتگو میں کرنی ہے سبحان اللہ، ابتدا ہی ای شعر نال کرنی ہے جی شعر دے اوتے میں اپنی گفتگو کو پئی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ اقبال کا شعر پڑھیا سے تو کو یاد ہے یا کونا؟ شروع وچ بھی ہن پڑھے، عبد دیگر عبدہ چیز دیگر۔ علامہ اقبال نے فرمایا عبد کا معنی کیا ہے؟ اے عبد بیا ہے تے او عبد بیا ہے۔ یہ تیری میری بولی وچ، سریکی بولی وچ علامہ اقبال نے فارسی زبان کے اندر فرمایا عبد چیزے عبدہ عبد دیگر عبدہ چیزے دیگر، اے عبد بیا ہے او عبد بیا ہے۔ جہیں عبد دے بارے اللہ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ یا بل عباد مکرمون، یعنی اے عبد بے ہیں او عبد بیا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا عبد دیگر عبدہ چیزے دیگر، ای سراپا انتظار او منتظر۔ فرمایا اے او عبد کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی عبد ہیں، لیکن انتظار دے اندر ہن تیرے دے میرے کریم نبی سیں، اللہ دے محبوب نبی آخر الزمان حضور امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او عبد مکرم ہیں جنہ دے بارے میرے کریم رب نے فرمایا ان اللہ اشتاقا الى لقائک یا رسول اللہ۔ حضرت جبرائیل امین عرضی پیش کرنے کا سونا اللہ آپ دے دیدار دا مشتاق ہے، تو این واسطے علامہ اقبال نے فرمایا عبد دیگر عبدہ چیزے دیگر، این سراپا انتظار و منتظر۔ اگر یہ سمجھ نہیں آئی تو جنہوں نے ساری زندگی ہو کیتے، سلطان حق کا اسے کنو پوچھتے سے جنہوں نے اپنی ساری زندگی دے اندر ہو کیتے نے، تو بلا انہاں کنو پوچھتے سے سنا عبد کون ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میں کنو عبد دے بارے پوچھنا چاہ دو بل میں اے رسے سا نال شفاعت سرور عالم۔ جنہوں کو سمجھ آتی بھی ہے نال شفاعت سرور عالم، چھٹ سی عالم سارا ہو، جہیں دے صدقے سارا جہان چھٹنے، جہیں دے صدقے تیری میری شفاعت تھیونی ہے، بل عبدہ وہ محبوب ہے۔ توجہ ہے تو ہر کوئی اکھیندے حضور میرے، میں آتا حضور میرے، تسا کہندے حضور میرے، ہر نبی کہندے حضور میرے، ہر رسول کہندے حضور میرے، اللہ کہندے حضور میرے، جبرائیل کہندے حضور میرے، میکائیل کہندے حضور میرے، اسرافیل کہندے حضور میرے، ہاں اسرائیل کہندے حضور میرے، پوری کائنات دا ذرہ ذرہ ہر چیز کہندی ہے حضور میرے، بلکہ اللہ سے فرمائے دے بلاکر رسول اللہ نبی دا میرے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تو کچھ سے سنا ہے سارا مفہوم تسا اپنے اشعار دے اندر بیان کرو۔ فرمایا اگر میں کو پوچھنا چاہتا تو میں تو ایک ایسا کہتا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت دا نام ہے تے دلی سبحان اللہ۔
آلہ حضرت او جوانے سے جنہیں ساری زندگی عشق مصطفیٰ دے اندر گزری ہوئے، جنہیں ساری زندگی دین متین دی خدمت کی دیے ہوئے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا ذکر خیر ہی واسطے میں شروع پیا کریں دا کہ 5ویں سفر المظفر کو آپ دا وصال ہے، آج تہنا سے 26 کل جمعہ آپ دا وصال 5ویں سفر المظفر کو تھے، تے حضرت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی عشق مصطفیٰ دا درس دیتے، محبت مصطفیٰ دا درس دیتے، اور ایسی حضور دی غلامی دا پٹا گلت پاتے نے ایک جہارے قبلہ آپ دے مرشد کامل ہیں، توجہ ہے تو علیہ آپ دے پیر نے کچھ لوگیں امام اہل سنت کو فتاوی رضویہ دی شکل تریٹھے لیکن اپنے مرشد دے عشق جنی تھا، اب آپ دے کامل مرشد نے آل رسول نے آپ دے پیر دنازی آل رسول، آپ نے ایک موقع نے فرمایا احمد رضا خان جی حضور، فرمایا میں لنگر واسطے مال کی دھم مال کمی کی دھم یا منجھی کی دھم تے میں کو نہ دو کتے چاہیے تاکہ انہوں نے رکھوالی کریں، کیونکہ اساں تا آرام کرے سنتے او کتے جاگتے رہتے ہیں، اسی دولا بابے بلے شاہ وہ شعر یاد آتا ہے سمجھ بجا سبحان اللہ آکے راتی جاگیں شیخ سلامیں تے راتی جاگتے کتے تین تو کتے راتی جاگیں شیخ سلامیں تے راتی جاگتے کتے تین تو کتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے بھاویں مارو 100 جھتے تین تو اتے ایک برکی دا قدر پہچان بھاویں مالک ہوویں ستے تین تو اتے رکھا سکھا کھا دن جان رکھا تھے ستے تین تو اتے چل بلیا یار منا لے نہ تبازی لے کے کتے تین تو اتے چل بلیا یار منا لے چل بلیا یار منا لے چل بلیا یار منا لے نہ تبازی لے کے کتے تین تو اتے امام احمد رضا کو مرشد کامل نے فرمایا تو کتے چاہیے، اگر آج دا کوئی مولوی ہوئے آج دا اون دور دی گال نہیں کیا کرنا، آج دا کوئی عالم ہوئے آکیا سونا تو ساتا شہنشاہ ہو بادشاہ ہو، احمد رضا خان دا کیا کم ہے کہ کتے گھنتے آوے، احمد رضا کو نہ پوچھنے تو مسائل پوچھو، احمد رضا کو نہ پوچھنے فتاوے پوچھو، احمد رضا کو نہ سنیے تقریر سنو، احمد رضا کو نہ پوچھنے تحریر دیکھو، احمد رضا دا کیا کم ہے کہ کتے آپ دی بارگاہ میں پیش کرے، لیکن ہاتھ احمد رضا نہ سی فنا فی الرسول بھی ہا فنا فی الشیخ بھی ہا، اپنے مرشد دی محبت مستغرق ہا، اپنے نبی دی محبت مستغرق ہا، ایک جہارے جو بارگاہ مصطفیٰ وچ عرضی پیش کی دیئے نے کریمہ روضہ رسول اللہ دا دیدار کرویں دو، از زیارت مصطفیٰ کریمہ کرم چا فرماؤ، تے حضور نے جو کرم کیتا اور آپ دی زبان مبارکہ تو الفاظ نکتے تو زندہ ہے واللہ آپ نے عرض کی تھی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یعنی اپنے آپ کو بولا لکئی بھی گئے، اور یہ بھی عرض کی تھی کہ حضور نے کرم بھی کیتا دیدار مصطفیٰ بھی کیا، بولا اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت لکئی بھی گئے، فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، سنا میرا اکھی کتنے رہتے کو دیکھ سکیں، سنا ہی تا تو زندہ لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ اعلیٰ حضرت نے جڑے ویلے اپنے گھر ہے نا مرشد کریم دا حکم مانتے، توجہ ہے تو علی آپ دے دو بیٹے ہیں بازار پہلے وینے دو سنگراں گندے، ایک روایت چندے سنگراں گندے زنجیراں گندے، بئی روایت چندے کہ آپ نے رسے کی دے دو رسے گھنتے یہ دو سنگراں گھنتے
اپنے بیٹے دے گل پت نے انہاں زنجیریں کو سنگھیں کو پکڑے نے رسے کو پکڑے نے اپنے مرشد دی بارگاہ وچ حاضر تھے سونا آپ نے احمد رضا تو منگیاں کتے مال دی رکھوالی واسطے اے او کتے آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہیں روٹی بھی کونا منگسن پانی بھی کونا منگسن پیسے بھی کونا منگسن دی رات تواری خدمت جی راسن تواری مال دی خدمت بھی کریں کیا بات ہے اے ہے امام احمد رضا خادہ فنا فی الشیخ ہون لیکن جڑے ویلے آپ مرید تھی ون کے توجہ ہے تواری بھی میرا گالی سمجھ ہم دیا پھر جڑے ویلے آپ مرید تھی ون کے نہ اپنے مرشد دی بارگاہ وچ تو جوانی دا عالم ہا لوگ تک کئی سال کو نو مرید تھی من واسطے حاضر خدمت تھے بیان بلا وظائف رسے نے ہیں فرمایا اے وظیفہ پڑھو نوافل پڑھو حتیٰ کہ چلے کٹوے نے ہیں بلا چلے کٹوامن دے بعد ول دیکھ دے ہوں دے برتن ہی دا کتنے ول وانتے ہوں کو اپنا مرید کریں دے ہیں تو امام اہل سنت جو گنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ قبلہ آل رسول کریں آپ جی میں پہنچیں فوراً ہی آپ دے مرشد کامل نے آپ دے ہاتھ دیتے اپنا مرید کیتے نے سلسلہ قادریہ دے اندر اپنی بیعت کرتے آپ جو فیض عطا کرنا ہا فوراً آپ نے سارا فیض امام احمد رضا کو عطا کر دیتا جڑے لوگ کئی سالے کو انتظار دے اندر ہاں سبحان اللہ یہ انتظار دے اندر ہم کہ آل رسول اسا کوئی فیض عطا فرمائے انہوں نے عرضی پیش کی تھی کریمہ احمد رضا خان کل دا بچہ ہے آج تواری بارگاہ میں حاضر تھے انجنوں دی داڑھی لاندی پیے تے تساں فوراً ولایتی عطا کر دیتی ہے طریقتی عطا کر دیتی ہے اور جو مقام دیونا ہا امام احمد رضا کو عطا کر دیتے ہوئے تو سونا اسا تک کئی سالیں کو تورے درد دھکے کھپتے ودوں اسارے ہوتے اتنا کرم نہیں تھیا جو مرشد نے فرمایا او کو صحیح وجہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ میں نہ اٹھی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے پیر نے جڑا کچھ فرمایا او نو سمجھ آندا قبلہ سید آل رسول نے فرمایا میں کافی عرصے کنوں تے کافی سالے کنوں ہی انتظار دے اندر ہم جاڑے قیامت دے میرا کریم اللہ کر میں کنوں پوچھ گدا اے آل رسول میرے واسطے کیا گھنتے ہیں تو میں اللہ دی بارگاہ میں کیا پیش کر رہا سچے نہ رہ گیا اللہ دی بارگاہ میں دعا مند رہ گیا یا اللہ کرم نوازی فرما تاکہ جاڑے قیامت دے اللہ دی بارگاہ میں سرخرو تھی تے پیش تھی وہاں اللہ جو میں کو فرمائے میرے واسطے کیا گھنتے ہیں آج وہ میری گال مکمل تھی چکی ہے جاڑے قیامت دے میرے کریم اللہ نے اگر میں کو پوچھ گیا اے آل رسول میں رب واسطے کیا گھنتی ہیں میں امام احمد رضا کو پیش کر دے سا یا اللہ احمد رضا کو گھنتے ہیں اے ہے او جوان گالی میرا سمجھ میں ساری زندگی عشق مصطفیٰ دا درس دیتے آپ دی بارگاہ دے کہ بلا تو طالب علم ہے دو طالب علم پڑھنے واسطے دیوبند کو نو بریلی شریف پڑھانا ہے دیوبند ایک علاقے دا نام ہے بریلی شریف بھی ایک علاقے دا نام ہے ہندوستان دے اندر طالب علم داخلہ کی تو نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ داخلہ دے دیتا پہلے بڑا پوچھو نے بیٹا تو داخلہ تو دے دیتے تو سب پہلے کتنا پڑھ دے آوے انہاں عرض کی تھی فلاں عالم کنے دیوبند دے اندر پڑھ دے آوے فرمایا والا تساں دیوبند پڑھنے والے بندے اساں کنے کیویں آئے وے انہاں کہ جڑے وجہ سے استادے کنے پڑھدے آسے نا استادے کنے سویر تو گنت شام تک تواری گلا کرنے شکوا کرنے ہم آدھر احمد رضا بدتی ہے احمد رضا مشرک ہے احمد رضا فلاں ہے احمد رضا فلاں ہے بس ایویں گالی کریں دے جڑے دے تھک دے ہن نا پر اے آدھے ہن کہ احمد رضا خان دے بارے اساں جیڑا کچھ آکھے
واقعی ایک گل ہی کرنے رہ گیوں لیکن سن گنو یہ او جوان ہے وے جڑا قلم دے میدان دی شاہ سوار ہے، خطابت دے میدان دی شاہ سوار ہے اور کتابت دے میدان دی شاہ سوار ہے۔ الفضل ما شہدت بھی اعداء، بزرگی ہی شاید نہ ہے کہ دشمن بھی تسلیم کرے۔ اپنے پرائے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو تسلیم کرنے ہیں کہ آپ او جوان دے او شہنشاہ اللہ تعالیٰ نے او رنگ لاتا ہویا کہ قبلہ اپنے پرائے بھی ہونا دی علم کو تدریس کو تسلیم کرنے ہیں، بلکہ ایک موقع دے ہوتے جنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا وصال تھا تے مولانا مفتی شہیر مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے آپ دا نماز جنازے دا اعلان کروایا، توجہ ہے تو آپ نے نماز جنازے دا اعلان جو کروایا تو دیوبند مدرسے دے وچوں ایک طالب علم کو استاد نے بھیجا کہ ونجو یہ اعلان سنتے ہو کہیں دا اعلان تھی نہ پہ، تو جڑے ویلے سنتے آیا کھلدا آیا کسی جڑا سنیے دا مولوی ہے نا سنیے دا احمد رضا خان وہ فوت تھی گئی، یہ تو نہ کہ وصال ہوندا تھی گئے، وصال تا آپ کہتے ہیں وصال دا مانا یعنی ایک جگہ کو چھوڑ دے بھی جگہ تے چلا وجن یا اللہ کو وان تے ملن دا وصال دا مانا یہ ہوتی نے اوندا کہتے فوت تھی گئے۔ تو استاد نے جڑا کہتا نا انہیں کھلدا آمدے تے ہسدا آمدے، استاد نے چاٹ ماری تے شرم نہیں آندی تے کو حیا نہیں آندا، آج وقت دا او عالم فوت تھی گئے، موت العالمی موت العالم، عالم دی موت جہان دی موت ہے، آج وقت دا او مجدد فوت تھی گئے جیڑا کہ اساں حکم مکمل تے اکمل نہ سے کر سکتے۔ اس شاگرد آکھن لگا استاد کو سونا سارا جہاڑا تا تساں انہاں دی گلا کرن گا شکوا کرن لو، آپ کو مشرک کہہ دو بدعتی کہہ دو تے تساں ہن اون دے اوتے افسوس دا اظہار پہ کرن دو۔ فرمایا ایک موقع دے اوتے انگریز نے سارے کول سوال کیتا، انگریز نے ایک سوال کیتا، اس سوال دا جواب اساں کو نام دا بیا، اس سوال دے جواب واسطے امام احمد رضا خان دی منت کی تھی، انگریز دے سامنے آپ پیش تھے، انگریز نے سوال کیتا، بس اس سوال کو مکایا، امام اہل سنت نے فوراً سوال دا جواب دیتا، انگریز مطمئن تھا اگر آج انگریز نے کوئی سوال کیتا سارے ہوتے اساں کنے کوئی ایہو جا بندہ کو نہیں جڑا جواب دے سکے۔ تو این واسطے میں تے کو چارج ماری ہے کہ ایہو جا عالم وقت دا محقق، وقت دا محدث، وقت دا مجدد جڑے ویلے چلیا ونے بلا اندے جڑا ای جہان تو ٹریا ونے بلا کھرنا نہیں چاہیدا، رونا چاہیدے، افسردہ تھیونا چاہیدے کہ ای ہندوستان دے اندر ہند و پاک دے اندر کیونکہ ان ٹائم پاکستان نہ بڑھیا ہا، فرمایا ہند بر صغیر دے اندر ایہو جا عالم کو نہیں جڑا انگریز دے سامنے ان دا مقابلہ کر سکے۔ او امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دا شعر میں تو سننا پیا ہوں کہ آپ نے فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے آکھو ہمارا اے نہ آکھو کہ ساری سر کو نہیں دے دور کو نہیں، اللہ سرے کو نہیں دے دا، اللہ دلے کو دے درا دے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار نیت دے ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ سارے حضور دے ثنا خان پڑھ ونجو، حضرت حسان بن ثابت دی سنت دے ہوتے عمل کروں۔ کون حسان بن ثابت؟ جے کو نبی سی فرمائے مصلی بچھا دیندے ہیں، چادراں بچھا دیندے ہیں، فرمایا اے ممبر تیرے واسطے ہے، اتھا پہ تے میں نبی دی نعت سنا۔ بات ہے جتا حسان بن ثابت نعت سنندا اتھا نماز ہی پڑھنا، توجہ ہے توری جتا حسان بن ثابت نعت سنندا ہا او جوان ممبر مصطفیٰ تے بہتے خطابت بھی کریں دا او حسان بن ثابت جڑا ثنا خانی کریں دا مصلی رسول تے کھڑتے نماز ہی پڑھیں دا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو امام اہل سنت نے فرمایا اگر این ساری حدیث دا جڑی حدیث میں پہلے بیان کی تھی فرمایا میں کو اگر ان ترجمہ تے مفہوم سننا چاہتا ہو تو اعلیٰ حضرت فرمائیں میں تو ایک ہو جا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول،
اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے؟ دینے آپ نے فرمایا کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا ہمارا نبی، نبی جہاں نہ کوئی نہ ہوئے حضور توجہ ہے۔ امام اہل سنت دی شان تو سنیے سے بلا اون جوان دی شان اسرا جہاں دا نام امام خواجہ معین الدین اجمیری نے سبحان اللہ چلا کٹیا جتھا وہاں جا کے گنج بخشے فیض عالم سبحان اللہ جتھا چلا کٹنے تے خواجہ معین الدین اجمیری دی سنت تے عمل کرنا، تو جو تجھے پاسے چلا کٹن میں جتھا عشق مصطفیٰ دے دس نہ ملے، عشق مصطفیٰ دی عین دا پتہ نہ چلے، اگر خواجہ معین الدین اجمیری نے جتھا چلا کٹے وہ مزار دا نہ ہے ویسی داتا علی اجمیری سے نہیں مزار، جتھا پیر عبد الخالق سے نے چلا کٹے، جتھا خواجہ محکم الدین سرانی سے نے چلا کٹے، جتھا حضرت خواجہ محمد سلطان بالا دین سے ویسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے چلا کٹے، جتھا حضرت خواجہ صالح محمد سے ویسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے چلا کٹے، خواجہ عبد الحکیم سے حضرت خواجہ بابا حاجی شیر صاحب رحمت اللہ برے والے دے نال ہیں ویسی اس سلسلہ ویسیت جتنے بزرگ ہیں الحمدللہ انہاں چلے اتنی کٹنے ہیں۔ خواجہ معین الدین اجمیری نے داتا صاحب دی مزار تے وہاں تے چلا کٹے، بلا چلا کٹن دے بعد بلا لکھیا کیا ہے آکھیا کیا ہے نے فرمایا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل، ناکساں را پیر کامل، کاملہ را رہنما، یہ ایجا رہنما ہے سی ایجا رہنما ہے کئی گمراہ ہیں کو سدھا کیتے جیڑا جو ہی دے در تے ہے بلا ایجی نگاہ کیتی اس وقت دا ولی بنا لیتے المختصر کی بلا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ توجہ ہے تو ماشاءاللہ آپ جڑے ویلے آتے ہی تھا لاہور، لفظ لاہور کو سمجھ دو ہر بندہ ہونا لاہور، لاہور لا دا منا نفی اور منا اتھا بیا کوئی کو نہیں، اللہ دے علاوہ بیا کوئی کو نہ رہی تھا۔ داتا صاحب نے ساری زندگی دین متین کی خدمت کی ہے نا، لوگ کہنے نا سنی توحید بیان نہیں کریں دے، داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے نا اپنے شہر دا نام ہی ہو جا رکھے، فرمایا لاہور اتھا بیا ہے کوئی کو نہ، اگر ہے تو صرف اللہ دی ذات، ان علاوہ بیا ہے کوئی کو نہ، وحدہ لا شریک ہے۔ آپ نے توحید بیان کی دیئے لیکن بزرگی دی توحید کو سمجھن واسطے تو میں تو نہیں سمجھ سکتا سی، اگر سمجھنا ہے تو بلا حضور نظام الملت والدین والا علم آنا کم سے، حضور خواجہ قطب الدین صحیح والا علم پڑھنا کم سے، اے جتنے اولیاء اللہ ہیں وقت دے عالم بھی ہیں اور وقت دے ولی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنہوں کو ظہری علم عطا نہیں کیتا او علم لدنی حاصل کر گندن، اللہ تعالیٰ کو علم لدنی عطا کرنے ولی ہوندہ ہوئے جے کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک عالم دین نے لاہور دے اندر اعلان کر دیتا کہ جتھا آپ دی مزار ہے نہ ہون، جتھا آپ دی مزار کو نہیں کہیں بے دی مزار ہے میں لوگ آنکھ دیتے داتا علی حجویری دی مزار ہے۔ پورے لاہور دے اندر ایک گال مشہور تھی کہ پہنچ دی محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب ویسی، مولانا سردار احمد صاحب تک آپ لیل پور پہلے لیل پور رکھے دن اور فیصل آباد رکھے دن آپ تک جڑے والے گال ہے پہنچی نا، آپ نے ہوں عالم دین کو مناظرے دا چیلنج دیتا، فرمایا میں بھی داتا صاحب دی مزار تے امداد تو بھی اتری ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا سردار احمد صاحب محدث پاکستان آپ نے چیلنج دیتا ہوں عالم دین کو، فرمایا تو ہی داتا صاحب دی مزار تے میں ظاہر کرے نا کہ یہ مزار داتا صاحب دی مزار ہے، اور تو ظاہر کر کے داتا صاحب دی مزار کو نہیں، داتا اتھا کو نہیں،
آخر کار وقت طے تھا، توجہ ہے توری بھی وقت طے تھا، جہاڑا طے تھا، تاریخ طے تھی. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا سردار احمد صاحب دے بیٹے بھی فضل صاحب زادہ فضل کریم صاحب، آپ دے بیٹے مولانا حامد رضا خان، اے آپ دے بیٹے وے. اچھا جڑے ویلے مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان لاہور تشریف گئے، داتا صاحب دی مزار تے حاضری دیتو نے، وہ جیڑا مولوی کہندا نا آپ دی مزار ایتھ کونے لوگ ایویں ہجوم لاتا ہویا ہے، وہ آخر وقت تے بھی نہ آیا، تاریخ تے نہ آیا، اون جہاں آیا نہ لک گیا. لکن دے بعد وڈے وڈے علماء تے مشائخ اتھا کٹھے تھے. انہاں علماء دے وچوں کئی عالم دین نے کہ سنا تساں جو وڈا دعویٰ کر بیٹھے آئے، داتا صاحب تو کو سامنے نہ کہ میں تھی ہاں توجہ ہے تو نہیں سبحان اللہ. تساں جو اتنا وڈا دعویٰ کیتی بیٹھے آئے کہ داتا صاحب ہی مزار دے اندر جلوہ گر ہیں. محدث اعظم پاکستان نے جڑے الفاظ فرمائے وہ سنہری الفاظ نہ لکھن دکھاوے. آپ نے فرمایا میں آپ کو دعوت تھوڑا کی دی بیٹا، دعوت دلیل نال ہوندا رہے. داتا صاحب نے میں کو زیارت بھی کروائی ہے، نال فرمایا نے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب تواڈے آکھن دی دیر ہو سے، فاتحہ پڑھن دی دیر ہو سے، تو کو صرف ایو لفظ آکھنا پڑے داتا صاحب مہربانی کرو اپنی مزار تو وہاں تشریف گنو تے میں کو دیدار کرواؤ. مذہب محدث اعظم پاکستان جڑے نے تو میں کو کیسی کہ اپنی مزار تو باہر تشریف گنو، داتا علی اجمیری اگر مزار تو باہر نہ نکل آوے تو میں کو داتا ہی نہ. میں آپ کو دعویٰ تھوڑا کی دی. شہنشاہ نے جو میں کو آخی بیٹا فرمایا آخنا تورا کم ہے، آون میرا کم ہے. کون کہتا ہے کہ اللہ والے مر گئے؟ وہ تو کیسے چھوٹے، وہ اپنے گھر گئے. اللہ والے مردے کو نہیں، انہوں نے فرق اتنا ہو دے ایک مکان کو چھوڑ دے بے مکان چلے ہوئے. اگر ذوق ہوئے تو ہی جوان دی ایک گال بھی سنی ہو جائے. علامہ اقبال جڑا فرمانے کی محمد سے وفا، سبحان اللہ. واہ علامہ اقبال واہ فرمائے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. فرمائے حضور نال وفا تا کر، امتی وفادار تا بڑھ. فرمائے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. فرمائے اے جہان تو کوجی کو نہیں جڑے حضور نال وفا کوئی تھی، لوح بھی تیرا بڑھ سے قلم بھی تیرا بڑھ. علامہ اقبال دی بارگاہ اقدس دے اندر رات دے وقت سی، ادھی رات دے ٹائم، 2 دا ٹائم ہا یا 1 دا ٹائم ہا یا 12 دا ٹائم ہا، ایک مہمان آگے. ہو سکتے امکان ہے کہ پہلے میں واقعہ بیان کیتا ہوئے تو سنیا ہوئے، اگر سنیا بھی ہے تو بلا بھی بیان کرنے سے کوئی گل نہیں. مہمان جو آیا دیر آدھے ٹائم انہیں آدھے فرمائش کی تھی، سونا مہربانی فرماؤ آج اصلا لسی پیونی ہے، میٹھی لسی. سبحان اللہ. اون ٹائم جڑے ویلے علامہ اقبال دا وقت ہو سے اون ٹائم اتنا شہر بندہ کو نہ ہو سکتا، مختصر دے شہر سے اتنا دکانہ بھی نہ ہو سے، اتنی مارکیٹ بھی نہ ہو سے، اتنی آبادی بھی کو نہ ہو سے. علامہ اقبال دے دور ہے. اچھا علامہ اقبال نے اپنے ملازم کو سدیا، فرمایا سارے کول مہمان آیا ہوا ہے تو انہاں دے واسطے لسی دا انتظام کرو. وہ ملازم فرمائندے جڑے میرے حکم تھے نا، میں جتھے علامہ اقبال بورچی خانے میں خود گیا کھڑے، سبحان اللہ. برتن خود دھوندا کھڑے. علامہ اقبال مہمان واسطے جڑا مہمان تشریف گھنے اون مہمان واسطے علامہ اقبال برتن خود دھوندا کھڑے. جگ دھو تے میں پیش کیتے وانتے فلاں جگہ کو نو لسی گھنتے آ. میں جو گیا ہن دل دے اندر سچیندا ویندا، آپ دا ملازم فرمیندے میں سچیندا ویندا، آپ دا حکم دا من کی دیم جگ بھی چاہتی وینا، لیکن رات دے 2 بجے کیڑی دکان کھلی بھی ہو سے جڑا میرے واسطے علامہ اقبال واسطے لسی دا انتظام کیتی بیٹا ہو سے تے بڑے دا بیٹا ہو سے. وہ ملازم فرمیندے میں سچیندا ویندا بس بازار تو گزرتے گزرتے ایک جگہ ڈٹھیم جڑی میں ساری زندگی او دکان کو نہ ڈٹھم، او کھوکھے کو نہ ڈٹھم. میں وانتے ڈٹھم ایک بابا ہے سفید داڑھی ہے، نورانی چہرے، سونا لباس ہے، اعلیٰ لباس پاتا ہوئے اور نورانی رنگے، نورانی چہرے، سفید داڑھی ہے اور میں لسی بڑے نہ بیٹھے. میں جگ پیش کیتے
انہوں نے لسی دا جگ بڑا تے میرے کو پیش کر دیتے، میں جیب تو پیسے کڈیم، پیسے دیون لگے، جی جوان نے لسی بڑا تے دیتی ہے، وہاں کے پیسے جیب پا، اقبال دے نال ساری لین دین چل دی پی، سبحان اللہ، انہیں نہ اٹھی آواز، سبحان اللہ، انہیں نہ ہاں ٹھردا بیسی، سبحان اللہ، اقبال دے نال ساری لین دین بھی ہے، اسارا معاملہ چلتا رہا دے، لہذا پیسے جیب پا، وہ آپ دا ملازم دل سوچیں دے کہ جتنے آپ دے نال آون والے مہمان ہونے، جتنا کاروبار دنیا داری چلتی بھی ہے، علامہ اقبال دے نال ایک ایک بندے کو میں جاندا، لیکن میں ہی بندے کو آج تک نہیں ڈٹھا، نہ جاتے نہ سناتے نہ ڈٹھے، اے فرمیندے کہ اقبال نال ساری لین دین چلتی رہندی ہے، تو پیسے بھی جیب پاتے بن۔ علامہ اقبال دا ملازم فرمیندے جڑے ویلے میں آیا نا، علامہ اقبال دی بارگاہ وچ جگ پیش کیتے، آپ نے وہ جگ بھرتے وہ مہمان دی بارگاہ وچ پیش کیتے نے، تے جڑا مہمان آیا لا وہ عام مہمان کو نہ آوے سی، اون دا نام ضرور دسے سا، بعد دسے سا۔ سبحان اللہ، یہ جڑا وجد ہے نا سی بغیر وقت دے وجد، سبحان اللہ، ایک وجد ہوندا رہندا وقت والا، لیکن ایک وجد ہندے بغیر وقت دے، چلو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت کو قبول فرماوے۔ آمین۔ ہاں حضرات محترم ذرا توجہ فرمائے سو، علامہ اقبال نے جڑے ویلے جگ گدھا تے مہمان کو پلایا، مہمان کو پلاون دے بعد آپ کا ملازم فرمیندے جڑی گفتگو کریندے رہ گئے، مختصر جی گفتگو کیتوں نے، لیکن وہ آواز تا آمدی ہی میں آواز کو سنان نہ سکتا، پہچان نہ سکتا کہ آپس انہوں نے کیا گفتگو تھی بھی ہے، جڑے میرے مہمان نے اجازت طلب کی ہے، علامہ اقبالی میں کھڑے تھی بھی، اور سنت طریقہ بھی ہے کہ جڑے میرے مہمان بنے گیٹ تک پہنچاؤ، دروازے تک پہنچاؤ، علامہ اقبال ملازم فرمیندے کہ علامہ اقبال گیٹ تک مہمان کو پہنچایا، لیکن پہنچاون دا انداز یہ ہا کہ میں ہاتھ باندھے کھڑے رہ گئے، ہاتھ بدی کھڑے، جب تک مہمان اکھی کو اوجھل نہیں تھا او تے علامہ اقبال کرسی دے اوتے بیٹھا نہیں، یا چار پئی دے اوتے علامہ اقبال بیٹھا نہیں۔ جڑے ویلے مہمان آپ فرمیندے میں بڑا دوڑا، ملازم فرمیندے میں دوڑیا وانج تے دیکھا، لیکن مہمان نظر نہ آیا۔ علامہ اقبال نے کونڈی دیون لگے تے علامہ اقبال کو میں عرض کی تھی سونا کونڈی تسا نہ دیو، کونڈی میں دے سا، باہروں میں کونڈی سونا دے سا۔ اچھا علامہ اقبال نے گال مان کی دی، وہ ملازم فرمیندے میں جو آیا ہوں تے کونڈی کھولیم، علامہ اقبال دے قدم میں ڈٹھم، عرضی پیش کی تم سونا ساری زندگی تمہاری نوکری دیتی ہے، توجہ ہے تمہاری بھی، گالی میرا سمجھ نہیں بننا۔ علامہ اقبال دا ملازم فرمیندے علامہ اقبال دے قدم میں ڈٹھا، عرضی پیش کی تم سونا مہربانی فرماؤ ساری زندگی بے لوث تمہاری خدمت کی ہے، تمہاری ملازمت کی ہے، آپ جو حکم دی تعمیل کی ہے، کریمہ اے دسو مہمان کیڑا ہا، میزبان تو تساں ہوئے، لسی بڑھاون والا کیڑا، سبحان اللہ، اگلی گال بعد سنوے سا پہلے سبحان اللہ جنہاں دا ہاں کھڑتا ہے، وہ پرانی گال جائیں گی سبحان اللہ دی آواز بلند، مدینے پاک دا پہلا نمبر، مدینے والے دا دیدار نصیب، سچا تے پکا نمازی بڑھ وجے، انہاں دے بچے حافظ قرآن عالم دین بڑھ وجے۔ علامہ اقبال نے فرمایا بیٹا گانی کو راہ دیو، اے راز دی گال ہے، انہاں عرض کی دی سنا اگر راز ہے یا رموز ہے، اسرار ہے یا جو کچھ ہے، آج مہربانی فرماونی ہے تے کرم نوازی فرماونی ہے، میں پوچھم تو سا کرم نوازی فرما دے میں کو سامنے۔ علامہ اقبال نے فرمایا ایک شرط دے ہوتے دسے سا کہ میری ذہنی زندگی دے اندر این راز کو زہر نہیں کرنا، این راز کو آؤٹ نہیں کرنا، سونا میں آپ دے سامنے وعدہ کرے نا کہ جو کچھ آپ بیان فرمے سو کہیں دے سامنے میں یہ راز کو زہر نہ کرے سا۔ علامہ اقبال نے فرمایا وعدہ کر کی دی، جیا حضور وعدہ کر کی دے، فرمایا اور سن گن جیڑا جوان لسی بڑے دا بیٹا وہ داتا علی حجویری ہا، جی جوان نے لسی پیتی ہی وہ خواجہ معین الدین اجمیری۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔
لسی پیمن والا خواجہ معین الدین اجمیری ہا، لسی پلاون والا داتا علی حجویری ہا۔ کیوں آپ پلایو نے؟ آپ مہمان بڑھتے اجمیر شریف کو، داتا صاحب میزبان بڑے بیٹے ہیں۔ خواجہ معین الدین اجمیری نے جیڑے ویلے چلا کٹیا، چلا کٹن دے بعد وہ چلا کا ہون بھی ہے زیارت لوگ بنتے کرے دن، اون جگہ دے ہوتے لکھا کھڑے داتا صاحب دی مزار دے ہوتے گنج بخشے فیض عالم، گنج کہتے ہیں خزانے کو، خزانے کو آپ پتا پیسے کو خزانہ سمجھ دو، اتنا منجو جو کچھ ہی منگو، دنیا منگو داتا صاحب دنیا ہی دے دے۔ وقت کو نہیں نہ دساواں کہ اپنے تا اپنے پرائے بھی منگے نے داتا صاحب انہوں کو بھی دیتے۔ تو بس شعر دے ہوتے میں اپنی گفتگو موقع دا پیا بار بار اصرار تے بار بار حکم تے حضرت داتا صاحب دی عظمتی بیان کرنی ہے تے امام اہل سنت دی مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی دی، کیونکہ آپ دے وصال مبارکہ دے جہاڑے یہ ہیں تو آپ پتہ سے ہر ولی کو منن والے سے، ہر ولی کو منن دے سے، ہر ولی دی قدر کرن دے سے، یا طریقت سارے مرشد کریم نے ساکھ دیتے، علماء دا بھی ادب کرنے سے، اولیاء اللہ دا بھی ادب کرنے سے۔ بس ان لفظ دے ہوتے میں اپنی گفتگو میں کہنا پیا کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کامل آرہ رحمہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔